داناؤں کا کہنا ہے کہ انسان جب کوئی کتاب پڑھے یا قصہ و کہانی سنے تو اس کی حکمت آموز باتوں سے سبق حاصل کرے اور انہیں خالی قصہ و افسانہ نہ سمجھے، بلکہ دوسروں کی عقل و تجربے سے فائدہ اٹھائے اور ان پر عمل کرے تاکہ دین و دنیا دونوں میں سرخروئی و کامیابی نصیب ہو۔ اس کی مثال بالکل اس بچے کی سی ہے جسے بڑا ہو کر باپ کی بہت سی دولت نصیب ہو اور اس کی باقی ساری عمر سکون و چین سے گزرے، نہ فکر و فاقے کی فکر اور نہ ہی محنت و مشقت کی ضرورت۔ اسی طرح جو شخص کتاب پڑھے یا علم و دانش کی باتیں سنے، اسے چاہیے کہ اس پر غور و فکر کرے، الفاظ میں چھپے رازوں کو تلاش کرے، ان کے معنی پر غور کرے، کیونکہ الفاظ لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتے ہیں۔ جب تک انہیں صحیح طرح نہیں سمجھے گا اور ہر کام میں جلدی کرے گا تو اس کا حال ایسا ہی ہوگا جیسا اس شخص کا ہوا تھا جسے جنگل میں ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اسے اکیلا اٹھا کر گھر لے جانے کی کوشش کروں گا تو ایک عرصہ لگ جائے گا، کیوں نہ کچھ مزدور اور 4 پیر والی سواری کا انتظام کر کے سب کا سب ایک ساتھ گھر لے جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے کچھ نہ آشنا اور نہ آزمائے ہوئے مزدوروں اور سواری کا بندوبست کیا اور بغیر کسی تامل اور دور اندیشی کے جنگل میں خود کھڑا ہو کر اپنی نگرانی میں خزانہ سواری پر لدواتا اور انہیں ایک ایک کر کے اپنے گھر روانہ کرتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ مزدوروں نے موقع غنیمت جانا اور صلاح کر کے خزانہ اپنے اپنے گھر لے گئے۔ جب اس شخص نے سارا خزانہ بھجوا دیا تو خوشی خوشی گھر کو روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو سوائے حسرت و پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس لیے حق تو یہ ہے کہ فائدہ بات کے سمجھنے میں ہے، نہ کہ اسے یاد کرنے میں۔ اور جو کوئی بے سمجھے کوئی کام کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو فارسی بولنے کا شوق ہوا تو اس نے اپنے ایک فاضل دوست سے سونے کی ایک تختی پر فارسی کے کچھ کلمات لکھوا لیے اور گھر لے جا کر روز انہیں دیکھتا۔ آخر اس نے خیال کیا کہ اسے فارسی پر بڑی فصاحت حاصل ہو گئی ہے۔ ایک بار ایک محفل میں غلط فارسی بول رہا تھا، کسی نے غلطی پر ٹوکا تو ہنس کے کہنے لگا، تم فارسی کیا جانو، میرے تو گھر میں سونے کی تختی پر فارسی لکھی ہوئی ہے۔ بہر صورت انسان پر واجب ہے کہ حصول دانش کی کوشش کرے اور سمجھنے کی نیت رکھے۔ انسان کو طلب دانش اور انجام کار پر، نتیجے پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ ادب آدمی کو عمر ابدی بخشتا ہے اور درخت دانش کا پھل زہد و تقوی ہے۔ جو شخص انجام کار سمجھنے کے باوجود اس کے لحاظ سے کام نہ کرے، وہ ایسا ہی ہے جسے راستے کی مصیبتوں کا پتہ ہو پھر بھی وہی راستہ اختیار کرے، آخر لٹ پٹا کر گھر لوٹے یا راستے میں مارا جائے۔ یا اس بیمار کی مانند ہے جو کھانے کے نفع و نقصان سے واقف ہو پھر بھی کھا کھا کر مر جائے۔ جو انسان چیزوں کی برائی کے متعلق جانتا ہو پھر بھی اس برائی میں مبتلا ہو تو اسے سوائے لعنت و ملامت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے 2 آدمی کسی کنویں میں گریں، ان میں ایک اندھا ہو دوسرا آنکھوں والا، اگرچہ مرنا دونوں نے ہی ہے لیکن اندھے کا عذر عقل مندوں کی نظر میں معقول ہے جبکہ آنکھ والے کا نامعقول۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے دولت دانش سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرے اور پھر اسے دوسرے تک پہنچائے۔ پہلے اپنے اخلاق درست کرے پھر دوسروں کو نصیحت کرے، پہلے اپنی حاجات پورا کرے پھر دوسروں کی حاجت دور کرنے کی کوشش کرے۔ جو نادان ان باتوں کو ہنسی مذاق سمجھے وہ اس اندھے کی مانند ہو جو آنکھ کی دوا سے بیزار ہو، اور دانوں کو چاہیے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ جان لے، بغیر کسی مقصد کے کوئی قدم نہ اٹھائے، نہیں تو حسرت و ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ 3 کام ایسے ہیں جس کے لیے انسان کو محنت کرنا چاہیے۔ پہلا بقدر ضرورت اسباب زندگی کا جمع کرنا، دوسرا لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسرا آخرت کا زاد راہ تیار کرنا۔ اور طلب دولت سے بہتر ہے کہ آخرت کی فکر کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ ایک لقمہ حلال کا حرام کے 1000 لقموں سے بہتر ہے، اور چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور نہ ہی زمانے کی تکالیف سے مایوس ہو۔ کوشش چھوڑ کر صرف اللہ پر توکل کرنا عقل سے بعید ہے، کیونکہ اللہ نے ہاتھ پاؤں اور تمام اسباب اسی لیے دیے ہیں کہ انسان محنت و مشقت کرے۔ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور استقامت کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول میں لگا رہتا ہے۔ اور جو کوئی نصیحتوں کو نہ مانے، دین و دنیا میں رسوائی اس کا مقدر ہو اور اس میں بےہودہ قسم کی صفات پیدا ہوں، جیسے وقت کا ضائع کرنا، آج کا کام کل پر ٹالنا، جھوٹی باتوں کو سچ ماننا، معقول باتوں کا انکار کرنا، اپنی رائے کو سب سے مقدم جاننا، چغل خوروں کی باتوں پر یقین کرنا، مفسدوں کی باتوں میں آ کر غریبوں کو ستانا، نیکی کے بجائے بدی کا راستہ اختیار کرنا، ہوا و ہوس میں مبتلا رہنا،
دنیا داری اور دنیا طلبی میں مبتلا رہنا، ہر بات کو اور ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، دانا کو چاہیے کہ دکھ سکھ میں راہ راست پر قائم رہے، اور جو بغیر کسی رہبر کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے وہ لازمی راستہ بھٹکے، جتنا آگے بڑھے اتنا ہی منزل سے دور ہوتا جائے۔